قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں اور ساتوں زمینیں اللہ رب العزت کی عبادت میں یعنی اس کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ وَمَن فِيهِن صرف ساتوں آسمان ہی نہیں، ساتوں زمینیں ہی نہیں، بلکہ ان ساتوں آسمانوں اور ان ساتوں زمینوں میں جتنی مخلوقات آباد ہیں، جو رہتے ہیں، مولا فرما رہا ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ صرف ساتوں آسمان ہی نہیں، ساتوں زمینیں ہی نہیں، اور صرف ان دونوں میں موجود جملہ مخلوقات ہی نہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر چیز، خواہ وہ آسمان میں رہے یا آسمان سے ماورا رہے، خواہ وہ زمین میں رہے یا زمین کے سوا رہے، اللہ نے جن جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے وہ تمام موجودات، وہ تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن اے لوگو تمہیں ان کے تسبیح بیان کرنے کا شعور نہیں ہے، تم ان کے تسبیح کرنے کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں آباد ہیں، اللہ کی کائنات میں جتنی بھی چیزیں رہتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے میں بالفاظ دیگر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں۔ تو اس آیت کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اطراف و اکناف رہنے والی ہر چیز، ہمارے ارد گرد رہنے والی ہر چیز، خواہ ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے، خواہ ہمیں ان چیزوں کا احساس ہو یا وہ چیزیں محسوس نہ ہوتی ہوں، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہے۔ اب اس کی چند مثالیں دیکھیے۔ قرآن کریم میں داؤد علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا، اس طرح تابع کیا کہ صبح شام جب بھی داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو آپ کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ۔ تو اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسی آیت کے تحت کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس آیت کے تحت امام طبری ایک روایت لاتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بشیء امر بہ نوح ابنہ اے لوگو کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس چیز کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ ان نوحا قال لابنہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا یا بنی آمرک ان تقول سبحان اللہ وبحمدہ اے میرے بیٹے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم یہ جو سبحان اللہ وبحمدہ تسبیح ہے اس تسبیح کا صبح شام تم ورد کیا کرو فإنہا صلاۃ الخلق کہ بے شک یہ تمام مخلوقات کی دعا بھی ہے، وَتَسْبِيحُ الْخَلْقِ تمام مخلوقات کی تسبیح بھی ہے، وَبِهَا تُرْزَقُ الْخَلْقِ اور اسی تسبیح کی وجہ سے ہر مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب تم بھی اس بات کو لازم کر لو کہ صبح شام ہر وقت اٹھے بیٹھے یہ تسبیح کیا کرو، اس تسبیح کو بیان کرنے کی عادت ڈال لو۔ تو یہاں سے پتا کیا چلا، حضور بتا رہے ہیں کہ ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اسی طرح عزیزان گرامی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کل شیء فیہ الروح یسبح ہر ذی روح مخلوق یعنی ہر وہ چیز جس میں روح پائی جاتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ من شجر او شیء فیہ الروح خواہ وہ درخت ہو یا کائنات کی کوئی بھی چیز ہو اگر اس کے اندر روح ہے تو پھر وہ ذی روح مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس روایت سے کیا پتا چلا
کہ کائنات کی ہر وہ چیز جس کے اندر روح موجود ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ روح فقط انسانوں میں ہے؟ نہیں، انسانوں میں بھی روح پائی جاتی ہے، حیوانوں میں بھی روح پائی جاتی ہے، نباتات یعنی پیڑ پودے درخت وغیرہ جو چیزیں ہیں ان میں بھی روح پائی جاتی ہے، اور جمادات پتھر آگ وغیرہ پانی وغیرہ جو چیزیں ہیں ان میں بھی روح پائی جاتی ہے. ہاں، ہر ایک کی روح الگ الگ ہے، ہر ایک کی روح میں فرق ہے، لیکن روح کائنات کے ہر شے میں پائی جاتی ہے. تو حضرت قتادہ فرما رہے ہر وہ چیز جس کے اندر روح پائی جاتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں ایک حدیث لاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ہم جب کھانا کھاتے تو جو چیز ہم کھاتے اس چیز کو تسبیح بیان کرتے ہوئے ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے. حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک لاتے ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارفہ الان. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں کہ وہ پتھر میرے اعلان نبوت سے پہلے ہی مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. مسلم شریف کی روایت، وہ پتھر اعلان نبوت سے پہلے ہی مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. وَإِنِّي لَعَارِفُهُ الْآن، اور اس پتھر کو میں اب بھی جانتا ہوں. حضور پر درود پڑھنا یہ کیا ہے؟ اللہ ہی کا ذکر ہے. ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے، تو گویا کہ پتھر ذکر مصطفیٰ کے ذریعے ذکر خدا میں مصروف ہیں. حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کریمہ کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کے تحت وقال بعض السلف، سلف صالحین میں سے بعض اکابرین نے یہ فرمایا ان سریر الباب تسبیحہ وخریر الماء تسبیحہ. دروازہ کھولتے یا بند کرتے وقت اس کے چرچرانے کی جو آواز ہم کو سنائی دیتی ہے کہ وہ چرچراہٹ دراصل دروازے کی تسبیح ہے. وہ چرچرانے کے انداز میں اپنی زبان میں گویا کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. وخریر الماء تسبیحہ، اور پانی جب بہ رہا ہوتا ہے، بہتے ہوئے پانی میں بہنے کی وجہ سے جو آواز ہم کو سنائی دیتی ہے وہ آواز بھی در حقیقت پانی کا تسبیح بیان کرنا ہوتا ہے. تو قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کے یہ چند نمونے ہیں جو ہم نے سماعت کیے. ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم اپنے اطراف دیکھتے ہیں تو جو جانور ہمیں نظر آتے ہیں وہ جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. جو درخت ہم کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ درخت بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں. ہمارے گھروں میں موجود ہر چیز ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خاموش چیز ہے، بے جان چیز ہے، بے روح چیز ہے، لیکن قرآن اور احادیث اور یہ ساری باتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ خاموش نظر آنے والی چیزیں بھی، بے حس نظر آنے والی چیزیں بھی در حقیقت اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے ماحول کے تحت، اپنی اپنی زبانوں سے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے، بالفاظ دیگر اللہ رب العزت کی عبادت بجا لانے میں مصروف ہیں. اب ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر جب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن انسان اللہ کی عبادت سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے دور ہے. حالانکہ اللہ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے.